العديل. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى إمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من خشب فإن ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضاعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. وعبد الملك بن علاق مجهول. باب ما جاء في فضل العشاء، رات کا کھانا اس کی فضیلت میں فرماتے ہیں آپ تعشوا، رات کا کھانا کھاؤ، ولو بکف من خشب، چاہے ردی کھجور کی ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو. کھجور ہر پھل اس کی گٹھلی کو اللہ نے سبب اس کی مٹھاس کا بنایا ہے. اگر گٹھلی نہیں پڑی پھل ختم ہو جائے گا. گٹھلی بنی مضبوط نہیں ہوئی میٹھا کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے آم پکنا جب شروع ہوگا جب گٹھلی مضبوط ہو جائے گی. وہ ردی کھجور جس کے اندر گٹھلی نہیں پڑی کمزور ہے اور وہ ٹپک گئی. وہ کھلاتے ہیں جانوروں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو، وہ کھلا دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں. جب گٹھلی پڑ جائے گی تو اس کے اندر مٹھاس، جیسے آج کل پک رہی ہوگی کھجور رطب جس پہ ایسا ہے جیسے کیسی داس کا رسو گلہ مانس کھاتا ہے، بہترین اندر رس ہوتا ہے. اس کی خشب وہ ہے جس میں مٹھاس اور رس نہیں ہے، سوکھ کر پکنے سے پہلے گر گئی. ولو کفن، ایک مٹھی، وہ بھی زیادہ نہیں، 2 4 5 10 کھا لو، ختم. کھاؤ ضرور. فإن ترک العشاء محرمۃ، حرم کہتے ہیں بڑھاپا، محرمہ خطرہ ہے جلدی بڑھاپا آ جانے کا. ترک العشاء، کھاؤ کھانا رات کا پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کم کھاؤ لیکن کھانا مت چھوڑو. جو آدمی کھانا چھوڑ دے گا بڑھاپا ہو سکتا ہے یہ کنایا ہو قوت مردانگی ختم ہو جانے کا، لیکن بڑھاپے میں قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ رات کا کھانا چھوڑ دیا قوت مردانگی ختم ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد، اس کا تجربہ کر کے دیکھو. بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور یہی صورتحال سامنے آئی ہے. اس لیے جو لوگ صحت و تندرستی ہر شعبے کے اندر چاہتے ہیں، اکل و شرب کے اندر اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو باقی رکھنا چاہیے. دونوں وقت کھانا کھاؤ مگر اعتدال کے ساتھ. رات کا کھانا بمقابلہ دن کے کم ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر. پیٹ بھر کے آدمی کھاتا ہے تو رات بھر گھومتا رہتا ہے دماغ، ماجون فلک سیر کھا کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، خواب دیکھتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ بخارات چڑھتے ہیں دماغ کے اوپر. یہ چیز خراب ہے. کم کھاؤ مگر کھاؤ، ہر چیز کھاؤ، موسم کی ہر چیز مگر اعتدال کے ساتھ کھاؤ. جی
باب ما جاء في التسمية على الطعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال أذن يا بني فسم الله وكل بيمينك. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. فرماتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا. فرمایا ادنو یا بنی، آؤ قریب ہو، کھانا کھاؤ. یہ آداب ہیں کہ کوئی کھانے کے وقت آ جائے تو اس کو بیٹھا لو، کھانے کے آگے تشریف لیں. یہ نہیں کہ آیا بھائی کیا کام ہے، یہ کام ہے چلاؤ اور جاؤ. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آداب طعام میں یہ ہے کہ کہو کہ بیٹا آؤ کھاؤ. حسن اخلاق ہے، حسن معاشرت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ تو خیر و برکت ہوگی. اگر دونوں میں سے کوئی چیز بھی گئی تو دخل شیطانی ہو جائے گا. اگر بسم اللہ نہیں کیا تو کھانا شیطان اس کا استعمال کرے گا، اور اگر بائیں ہاتھ سے تو تشبہ بھی شیطان ہوگا. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. اس لیے یہ فرمایا کہ آؤ. اب یہ بھی ہے آداب میں کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے تو مت جاؤ. اور کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنے سے بھی، یہ بھی نہیں السلام علیکم، کیا مطلب میں آ گیا ہوں بلائیے مجھے. یہ آنے والے کو آداب کا خیال ہے، لیکن اگر آدمی پہنچ گیا تو جس کے پاس آیا اس کا ادب ہے. جی. وبالسند المتصل منا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن عذرويب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة زادها الله شرفا وعظمة. چلیے. فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة السريد والوزر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطرق فيه ألوان التمر والرطب شك عبيد الله فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث وفي الحديث قصة. عكراش بن ذويب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میری قوم نے اپنے اموال کے صدقات لے کر مجھے نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھیجا. میں نے آپ کو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بیٹھا ہوا دیکھا.
روایت یہاں مختصر ہے. ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کو مکمل بیان کیا. میں آیا کا کون کا اکراش بن زوئی، فرمایا ارفع نسبک، اپنے آباء و اجداد، کون باپ ہے، کون دادا ہے، کون پردادا ہے، کون سکڑ دادا ہے، کون لکڑ دادا ہے، بتاؤ سب کو. میں نے سب کو بتایا، بہت خوش ہوئے. فرمایا کہ یہ میری قوم کے صدقات ہیں، اور فرمایا کہ جاؤ ان تمام کے اوپر نشانی لگا دو صدقات کی، جسے گھوڑوں پر نشانی لگائی جاتی ہے، نمبر ہوتے ہیں لوہے کے اوپر، اسے گرم کر کے اور ران پر مارتے ہیں اور نمبر پڑ جاتا ہے ران پر، تو اسی طریقے کی نشانی ہوگی. فرماتے ہیں اس کے بعد پکڑا میرے ہاتھ کو اور مجھے لے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. پوچھا ہے بھائی کچھ کھانے کو؟ جو ہم لائے گئے جفنا، ایک پیالہ بھرا ہوا، کثیرۃ السرید والوزن، جس میں سرید اور بوٹیاں بہت تھیں، سالن، روٹی چوری ہوئی اور اس کے اوپر بوٹیاں پڑی ہوئی. اب یہ تو خدا جانے کئی دن کا سفر کر کے آئے تھے. دیکھا سبحان اللہ، بس بیٹھ گیا. تو میں تو آداب سے بھی ناواقف تھا، بھوکا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے سے کھاتے رہے. فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه. آپ تو اپنے سامنے سے نوش فرمائے اور میرا ہاتھ میں نے دیکھا ادھر اپنے سامنے کی بوٹی ختم ہو گئی، دوسرے کے سامنے سے اڑا لی. آپ نے بائیں ہاتھ سے فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى پکڑا اور فرمایا یا اکراش کل من موضع واحد فإنه طعام واحد. یہ تو ایک ہی کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ پہلی تعلیم تھی. پھر فرماتے ہیں وہ کھانا ختم ہوا، کھانے کا عمل ختم ہوا، تو اب ایک طبق کے اندر کھجوریں آ گئیں، بطبق فیہ الوان التمر والرطب. سوکھی کھجور بھی تھی، تر کھجور بھی تھی. کھجوروں کی اقسام ہوتی ہیں، اجوا ہے، سکری ہے، روتانا ہے، طرح طرح کی کھجور. جیسے ہمارے یہاں آم کی بے شمار قسمیں ہیں، اسی طرح وہاں کھجوروں کی انواع و اقسام کی کھجوریں تھیں. اب کہتے ہیں کہ دودھ کی جلی بلی چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتی ہے. میں نے اپنے سامنے دکھایا، آپ نے تو منع فرمایا تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی دوسری طرف اچھی کھجور ہے مگر میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اور میں نے دیکھا کہ فَأَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ وَجَعَلَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق. جَعَلَ يَجُولُ، یہ جولان گاہ ہے، ہمارے یہاں ایک لفظ مشہور ہے، بولا جاتا ہے فارسی کے اندر بھی. جَعَلَ گھومنا پھرنا. آپ کا ہاتھ گھوم رہا تھا، دوسری کھجور، دوسری قسم کی کھجور آپ نے اسے اٹھا لی، مجھے کھا کے تیسری طرف ہاتھ بڑھا دیا اور میں تو اپنے سامنے دکھا رہا تھا. فرمایا یا اکراش کل من حیث شئت فإنه غیر لون واحد. یہ ایک قسم نہیں ہے، مختلف اقسام ہیں، ہر قسم کی کا ذائقہ الگ ہے، لذت الگ ہے، جو تمہیں پسند ہو وہاں سے اٹھا لو. رطب چاہتے ہو رطب اٹھا لو، بالکل پکی. تمر چاہتے ہو تمر،
بسر کہا جاتا ہے ادھ کچری، اس میں بھی الگ الگ لذت ہوتی ہے، اس کو چاہتے ہو اس کو اٹھا لو، حلبی چاہتے ہو حلبی اٹھا لو، سکری چاہتے ہو سکری، جو چاہو اٹھاؤ۔ ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، پہلے نمکین بعد میں میٹھا۔ اب جو بعض دسترخوانوں کے اوپر، ابو شاہ کے دسترخوان پر جو یہ بات آتی ہے کہ جب گئے تو کھجور لا کر کے رکھی اور اس کے بعد فوراً بکرا ذبح کیا اور لا کر، وہ در حقیقت ضیافت کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ فوری جو چیز تھی وہ تو باغیچے کے اندر کھجوری کی توڑ کے لائے، سامنے لا کر کے رکھ دی، ذرا پانی پیئے اس کو، اور ابھی تیار یہاں سے لے گئے، ذبح کیا اور فوراً لا کے ہانڈی میں ڈالا اور تیار۔ آپ کے اپنے در دولت پر دسترخوان میں مالح اور حلو کے درمیان میں کیا ترتیب تھی وہ اس روایت سے ثابت ہوتی ہے، پہلے نمکین اور آخر میں بطور تفقع میٹھا آیا، یعنی کھجور آئی۔ پھر فرماتے ثم اوتینا بماء، پانی لایا گیا، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا، اور جو تری تھی ہاتھ کی وہ اپنے وجہ مبارک پر اور ذراعین پر اور سر کے اوپر لگا لی، اور پھر فرمایا کہ ھذا وضوء یا اکراش، ھذا الوضوء مما غیرت النار، جس چیز کو آگ نے بدل دیا، پکا دیا، اس کا وضو یہ ہے، وہ وضو نہیں ہے جو نماز کا وضو ہے، تو پیر بھی دھونا ہے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے بس، اور جو تری تھی اسے یہاں بھی لگا لیا، کفین کے اوپر لگایا، ختم۔ یہ روایت اگرچہ متکلم فی ہے، لیکن بہرحال صاحب کتاب ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحدیث، لیکن بہرحال روایت ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل ناقابل قبول ہو جائے۔ اب جو ابواب طہارت کے اندر الوضوء مما غیرت النار، اگر اس روایت کو لیا جائے تو اس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہے وضو، لیکن وضو شرعی جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ وضو نہیں ہے، بلکہ اس کا وضو ایک دوسری چیز ہے، جو اکراش بن دویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت۔ وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسنة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لو سمى لكفاكم، هذا حديث حسن صحيح۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھائے تو بسم اللہ کر کے کھائے، اگر ابتدا میں بھول جائے تو جب یاد آئے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ یا فی اولہ و آخرہ، یہ کہے گا تو شیطان کا جو تصرف ہوا ہے بدون البسملہ کی وجہ سے، اللہ اگرچہ اخیراً بسم اللہ کہی گئی ہے، اس تصرف کو کل عدم کر دے گا۔ اس کو بعض روایات میں فرمایا
کہ شیطان کھانے لگا تھا. جب بسم اللہ کہی تو نے تو الگ ہو گیا. وَاسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ، جو کھایا تھا اسے قے کر دیا. یہ کنایا ہے کہ جو تصرف شیطانی کی بنیاد پر نحوست آئی تھی تیرے بسم اللہ اولہ آخرہ کی وجہ سے، وہ نحوست مبدل بالیمن ہو گئی. اللہ کا نام تھوڑی ضائع ہو سکتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے عادت ڈالنی چاہیے، بلکہ ہر امر جو بھی اہمیت کا حامل ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے چاہیے. آدمی گاڑی میں بیٹھے سفر شروع کرے، اترے، کھائے، کسی کے گھر میں جائے، بسم اللہ کا لفظ تصرف شیطانی سے مانع ہے. روایت پڑھ چکے ہو شاید ابتدا کے اندر، ستر ما بین اعین الجن و بین عورات بنی آدم ان یقول اذا دخل الخلاء بسم اللہ. شیطانی وساوس آدمی بیت الخلاء میں جا کر کے اپنی شرمگاہ کو کھولتا ہے. فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، وساوس پیدا کرتا ہے شیطان. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اور شیاطین کے آنکھوں کے درمیان میں پردہ آ جائے اور وہ اپنے وساوس سے وہ پردہ تم کو محفوظ کر لے، تو پھر یہ ہے کہ جب داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے کہو بسم اللہ. نام خداوندی ایسا یمن اور برکت رکھنے والا نام ہے، جہاں ہوگا وہاں تصرف شیطانی نہیں ہے. یہ بنیاد ہے اس کی. یہ کہو. اور دوسری روایت اسی سند سے، آپ 6 آدمیوں کے ساتھ کھانا، ایک بدوی آ گیا جاہل بھکا ریڑی کا، اور آ کر کے اس نے بغیر کچھ کہے بغیر دیکھا اور ایک دم سے ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں چڑھ کر گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کہہ کے کھاتا تو لکفاکم، تم سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ کسی کے نہ اس کے لیے کافی ہوا نہ تمہارے لیے کافی ہوا. پتا چلا کہ اگر ایک آدمی بھی اس یمن کے خلاف نحس کو لے کر آئے گا، والعیاذ باللہ، ایک آدمی کا نحس دوسروں کے یمن کے اوپر غالب آ جائے گا، نتیجہ ارذل کے تابع ہوگا. اس لیے سب بیٹھنے والوں کے لیے کھانے پر یہ ہونا چاہیے، کہنا چاہیے بھئی ہاتھ دھو لو. پھر اس کے بعد بسم اللہ کر کے کھاؤ تاکہ خیر و برکت ہو، پیٹ میں جائے تو ضائع نہ ہو، بلکہ برکت کی جو مختلف تعبیرات و تشریحات ہوں، ہر تشریح انسان کو حاصل ہو جائے. جی. باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح خمر فأصابه شيء
وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن أبو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن عبد الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. ریح غمر، غمر کہتے ہیں گوشت کی بو جو ہاتھ میں لگتی ہے تو بو آنے لگتی ہے گوشت کی، یہ غمر ہے۔ چربی میں بھی بو ہوتی ہے، اگر گوشت میں چربی ہے تو چربی کی بو الگ ہوتی ہے۔ اب شیطان حساس ہے، بعض جانور کثیر الحس ہوتے ہیں، جیسے چیونٹی، اس کو اپنی غذا کہیں رکھ دیجئے، میٹھا دیجئے، تھوڑی دیر کے خدا جانے کہاں سے نکل کے چلی جاتی ہے، ایک کے پیچھے دوسری ایک لائن لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے اندر اتنی چیونٹیاں ہو جاتی ہیں کیا ان کو بھگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتے کے اندر حس بہت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے گدھ، اب تو وجود ہی گدھوں کا ختم ہو گیا، آسمان پر اڑتا رہتا تھا اور زمین پر کہیں گوشت بھائی ایک دم تیر کی طرح آتا تھا اڑتا ہوا، اور تھوڑی دیر کے اندر سینکڑوں جمع ہو جاتے۔ بعض چیزوں کے اندر حساس لحاس، لحاس یلحس چاٹنے، حساس حس، کسی چیز کا درک کر لینا۔ فرماتے ہیں جو شخص کھائے اور سو جائے ذرا حالے کے اس کے ہاتھ کے اندر بو ہے گوشت کی، غمر جس کو کہا گیا۔ اب رات میں کوئی جانور آئے اور ہاتھ میں کاٹ لے، فلا یلومن، کسی کو کچھ اپنے ہی آپ کو برا ہے، کیوں؟ سبب تو ہی بنا ہے۔ اب رات کو جو آ کر کاٹ رہا ہے وہ تو چوہا ہے، اس نے کتر لیا، یا سانپ آ گیا اس نے ڈس لیا، شیطان کہاں ہے؟ ان جانوروں کو شیطان سے تعبیر کیا گیا، یہ کہ مومن کے لیے خاص طور پر جس طرح شیطان مضرت پہنچانے کے پیچھے ہے، یہ جانور بھی مضرت پہنچا رہا، اس وصف میں اشتراک کی وجہ سے شیطان سے تعبیر کیا گیا، ورنہ یہ شیطان نہیں ہے، یہ تو جو مضرت پہنچا کاٹے گا وہ تو جانور ہے، مگر وہ جانور جو کاٹ کر جو تکلیف ہوگی وہ ایسی ہی تکلیف ہے جیسے شیطان کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے، یا اس کی تکلیف جو مومن کو ہو رہی ہے شیطان کو واہ واہ ہوئے، بہت اچھا ہوا، شاباش۔ جیسے اوائل میں گزرے گا کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پر اور بلاتا ہے، بولو بھائی کیا کیا؟ میں نے یہ کیا، جاؤ چھوڑ، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کچھ نہیں کیا، میں نے حدیث کے سبق سے حاضری سے روک دیا، کہ واہ واہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کام کیا ہے، تو کھڑا ہوتا ہے اٹھ کر کے معانقہ بھی کرتا ہے، اس سے تفریق بین الزوج والزوجہ، کیونکہ اس کا انجام بربادی کا بہت لوگوں پر پڑتا ہے، دو خاندان الگ الگ ہو گئے، دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، شوہر بدکاری کا شکار ہو گیا، بیوی بدکاری، یتیم برباد ہو گئے، تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو شیطان بول کر کے مراد
پر بنائے اذیت دونوں کے اندر وصف میں شریک ہے، اس بنیاد کے اوپر فرماتے ہیں فلا یلومن الا نفسہ من بات فی یدیہ فاصابہ شیء فلا یلوم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سونے سے پہلے، کھانے کے بعد، چاہے سونا ہو نہ ہو، ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے، نظافت، منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھا کے اٹھ گئے، اب جس سے بات کر رہے ہیں تو کھانے کے مسالوں کی بو آ رہی ہے، یہ چیز نہ ہونی چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا خیال خاص طریقے پر علماء کو رکھنا چاہیے، صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، تاکہ یہ چیز، اور خاص طریقے پر سونے سے پہلے تو کرنا ہی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کے بعد کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لے، ہاتھ میں کاٹ لے، یا منہ کے پاس آ کر کے ہونٹ میں ڈنک مار دے، کاٹ لے، تو مومن کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، اس لیے اس سے منع فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیا میٹھا کھانا سنت ہے؟ سنت کا مطلب تو یہ ہے، سنت کہا جاتا ہے ما واظب علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، اتنی کثرت کے ساتھ میٹھے کا کھانا کھانے کے بعد نہیں، لیکن فی نفس ہی کھانے کے بعد میٹھے کا آنا کہیں کہیں ثابت ہے، لہذا اس کو اباحت کے درجے میں رکھا جائے گا۔ سنت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سنت کہا جائے اس کو، کوئی عمل کبھی کر لینے سے سنت نہیں ہوتا ہے، یہ استحباب یا اباحت کی دلیل ہے۔ سنت تو کہا جاتا ہے وہ جو جس پر مواظبت ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا، اگر نہیں چھوڑا گیا تو وہ وجوب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اکراش کا ترجمہ الباب سے کیا مناسبت؟ باب طعام تو اطعمہ تو ہی ہے، باب اطعمہ ہے اور طعامی کی تو باب ہے، اس میں کیا چیز؟ شریعت کا تو ذکر ہے کثیرۃ الوزن،